اب اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے. سیکولرزم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سیپریشن آف چرچ فرام اسٹیٹ، یعنی چرچ کو وہ اسٹیٹ سے الگ کر دیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کیسے چلے گی، دنیا کے معاملات کیا ہوں گے، پولیٹیکل سسٹم کیا ہوگا، اکنامک سسٹم کیا ہوگا، سوشل لائف میں کن رولز کو فالو کیا جائے گا، ان ساری چیزوں میں وہ مذہب کو سائڈ میں کر دیجئے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا کے حساب سے چلیں گی. مذہب جو ہے وہ کہاں ہے؟ چرچ کے اندر. وہ کہاں ہے؟ عبادت گاہوں کے اندر، مسجد کے اندر، مندر کے اندر. مذہب کو وہاں فالو کیا جائے گا، اور جو عام زندگی ہے ہماری اس کے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا. یہ سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہی ہے. سیکولرزم کا یہی مطلب ہے کہ جو ریاست ہے اور ریاست میں چلنے والے جو معاملات ہیں مذہب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا. اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ انڈیا سیکولر کنٹری ہے. سیکولر کنٹری کا مطلب یہ کہ انڈیا جو چلے گا وہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے حساب سے چلے گا، وہ کسی مذہبی کتاب کی بنیاد پر یا ڈیوائن گائیڈنس کی بنیاد پر نہیں چلے گا. اسی وجہ سے انڈیا سیکولر کنٹری کہلاتی ہے. تو جو سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو آپ سائڈ میں لگا دیجئے، اور جو پوری دنیا کے جو معاملات چلیں گے وہ عقل کے مطابق چلیں گے، اور ہمارے اپنے ایکسپیرینس سے، تجربات سے، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون سے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جو مغرب ہے، ویسٹ ہے، ویسٹ کا ایک اپنا پس منظر ہے، ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے. بھائی جو مذہبی لوگ ہیں اور جو پادری لوگ ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اور اس کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے، تو اس سے ان کا یہ خیال بنا ہے، اس سے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو بنا ہے. یعنی اس کے پیچھے ڈارک ایجز ہیں، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے، سیاہ تاریخ ہے ان کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے تاریخ میں، تو وہ سیکولر پوائنٹ آف ویو کو فالو کر رہے ہیں. مشکل یہاں پیش آ رہی ہے کہ وہ اس چیز کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہ رہے ہیں. بھئی ہماری یہ ہسٹری نہیں ہے، ہمارا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ہمارے یہ حالات نہیں ہیں جو حالات تمہارے ساتھ تھے. اس وقت دنیا کے میں یہی مسئلہ ہے کہ ویسٹ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنی تھیوریز کو، ہم اپنی آئیڈیالوجیز کو، جس کے پیچھے ان کی اپنی تاریخ ہے اور ہماری تاریخ بالکل مختلف ہے، وہ اس کو لے کر ہمارے اوپر مسلط کر دینا چاہتا ہے. یہ اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اور ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جب شعیب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آیا ہے کہ ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا، میں نے اس سے پہلے بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ جو دنیاوی معاملات ہیں، خاص طور پر تجارت کے معاملات، اس میں وہ دنفن کر رہے تھے، اس میں وہ ڈنڈی مار رہے تھے. ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. تو اس کی وجہ سے ان پر بہت سخت عذاب آیا. تو قرآن میں ایک جگہ ان کی یہ بات کوٹ کی ہے، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. تو انہوں نے کہا ہے شعیب، کیا تمہاری نماز، مطلب تمہارا دین، تمہارا ریلیجن تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ اور آگے جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم اپنے مالوں کے اندر، یعنی تمہارا مذہب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے مالوں کے اندر جو چاہیں وہ کریں. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا جو مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ کیا اس میں انٹرفیرنس کرے گا کہ ہم اپنے معاملات میرے کیسے چلیں گے، ہمارے مالی معاملات کیسے چلیں گے، اس میں جو ہے دخل دے گا، اس میں مداخلت کرے گا. اور اس وقت کا جو سیکولر پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو سسٹم چلے گا، چاہے اکنامک سسٹم ہو، چاہے پولیٹیکل سسٹم ہو، اس میں مذہب کی کوئی دخل نہیں ہوگا. اور یہی بات آپ دیکھیں تقریباً شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی. اور ہمیں ایک چیز یہ سمجھنا ہے، یعنی ہم لوگوں میں یہ آپ لوگوں نے اسٹوری سنی ہوگی کہ ایک بار ایک گاؤں تھا، تو گاؤں کے اندر بہت سے بلائنڈ، نابینا لوگ تھے. ان کو یہ خواہش ہوئی کہ ہمیں ہاتھی دیکھنا ہے. تو کسی نے بتایا کہ جو کنگ ہے اس کے یہاں ہاتھی پلا ہوا ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور وہاں تمہیں ہاتھی دیکھنے کو مل جائے گا. تو اب یہ لوگ جو ہے بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور اس سے گزارش کی ہمیں ہاتھی دیکھنے کو دے دیا جائے. تو ہاتھی جو ہے ان کو دے دیا گیا. اب دیکھنے گئے تھے نا، دیکھ تو سکتے نہیں ہیں، تو ٹچ کر کے اس کو فیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی.
اب کوئی جو ہے اس کی سونڈ پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے جو ہے دانت پکڑ لے آئے، کوئی اس کے جو ہے پیٹھ پر ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی پیر پر ہاتھ لگا رہا ہے، کوئی پونچھ پکڑ لے آئے۔ جس آدمی نے اس کی سونڈ پکڑی تو اس کو محسوس ہو رہا ہے ہاتھی جو ہے وہ کوئی سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ جو آدمی دانت پکڑ رہا ہے اس کا الگ تصور قائم ہوا، جو آدمی پیر پکڑ رہا ہے اس کو ایسا لگ رہا ہے ہاتھی کوئی درخت کی طرح ہے، ایسے اس نے پکڑ کے دیکھا ہوگا۔ کوئی آدمی جو ہے اوپر چڑھ گیا تو اوپر چڑھ گیا، اسے لگا کہ ہاتھی جو ہے دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ جو کان پکڑ رہا اس کو لگ رہا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ پنکھے کی طرح ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس نے جیسا محسوس کیا ہاتھی کو، ویسا ہاتھی کے بارے میں اس نے کمنٹ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سارے لوگ غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ہاتھی صرف پیر کا نام نہیں ہے، ہاتھی صرف سونڈ کا نام نہیں ہے، ہاتھی صرف کان کا نام نہیں ہے، ہاتھی صرف پیٹھ کا نام نہیں ہے، ہاتھی اس پورے وجود کا نام ہے۔ ہم لوگ مذہب کے بارے میں کچھ اسی طرح کی غلطی کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے مذہب کو صرف چند چیزوں میں محدود سمجھ رکھا ہے۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بس یہ دین ہے اور یہ عبادت ہے، اور ہمارے جو تجارت کے معاملات ہوں گے، ہمارے جو لین دین کے معاملات ہوں گے، ہماری جو شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے، مذہب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اس وقت کی بہت بڑی غلطی ہے کہ چند چیزوں کو پکڑ کر ہم یہ سمجھتے ہیں یہ پورا کل دین ہے۔ جیسے یہاں پر آدمی ایک چیز کو پکڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پورا ہاتھی ہے، حالانکہ پورا ہاتھی یعنی پیر پورے ہاتھی نہیں ہے، جو ہے سونڈ پورا ہاتھی نہیں، ہاتھی اس پورے وجود کا نام ہے۔ ایسے ہی دین جو ہے نا وہ پورے، میں نے بتایا تھا کہ عقائد، دین میں عقائد بھی ہیں، دین میں عبادات بھی ہیں، دین میں معاملات بھی ہیں، دین میں اخلاقی ہدایات بھی ہیں، دین میں سیاست کے سلسلے میں بھی رہنمائیاں بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو حقیقی معنوں میں آپ دین کو فالو کر رہے ہیں، اور اگر کہیں پر آپ فالو کر رہے ہیں، عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن جو ہے معاملات میں ڈنڈی مار جا رہے ہیں، وہاں آپ کو کوئی لحاظ نہیں ہے، آپ کے جو سماجی معاملات ہیں، تعلقات ہیں، اس میں آپ کو مذہب کا کوئی خیال نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں آپ دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ دین جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ آپ دین اور دنیا دونوں کو ملا کر جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو بنتا ہے۔